سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ملک سے اس ناسور کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ شہباز شریف نے بلوچستان کے نوجوانوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے سی پیک منصوبے میں توسیع اور مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قوم کل یوم پاکستان بھرپور جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور محنت کی جائے گی۔ مایہ ناز موسیقار نثار بزمی کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ملک سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے نوجوانوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل پارٹی کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو معاشی اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور صوبے کے نوجوانوں کو درپیش مسائل بھی زیر بحث آئے۔ وفد نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گاڑی میں سوار خودکش بمبار نے سیکورٹی فورسز کے قافلے کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 2 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چین کے نائب وزیر اعظم یانگ گوئیکوئنگ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کی معاشی صورتحال کے استحکام میں مدد کرے گا۔ انہوں نے یہ یقین دہانی برسلز میں پہلے جوہری توانائی سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں کرائی۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے سی پیک منصوبے میں توسیع اور صنعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ نائب وزیر اعظم زونگ کوئنگوئنگ نے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین پاکستان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی تعلقات اور آئینی دوستی کو بے مثال اور منفرد رشتہ قرار دیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان سول ایٹمی ٹیکنالوجی میں دیرینہ تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے ایک چین کی پالیسی کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم پر ملک میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کثیر جہتی ترقیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری توانائی کے منصوبوں کے لیے وافر فنڈز فراہم کرنے کے معاملے پر غور کریں۔ انہوں نے برسلز میں جوہری توانائی سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس سے ترقی پذیر ملکوں کو جوہری توانائی کے پلانٹ لگانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سربراہ اجلاس میں آئے ہوئے دوسرے وفود کے سربراہان نے بھی بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے کہا کہ وہ اس حوالے سے غور کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جوہری توانائی پن بجلی کے بعد محفوظ ترین توانائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 3,500 میگا واٹ سے زائد جوہری توانائی کی صلاحیت کے پلانٹ لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے اشتراک سے چشمہ 5 کے نام سے ایک اور جوہری بجلی گھر بھی تیار کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قوم کل یوم پاکستان جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے
بھرپور محنت کی جائے گی۔ یہ دن تخلیق پاکستان کے حوالے سے 1940 میں منظور شدہ تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں دو قومی نظریے کے تحت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم بھی لہرایا جائے گا۔ اس دن کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی شاندار فوجی پریڈ ہوگی، جہاں تینوں مسلح افواج اور دیگر سیکورٹی فورسز کے دستے مارچ پاسٹ کریں گے، جبکہ لڑاکا طیارے ہوا بازی کے حوالے سے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ کل سپہر ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی پروقار تقریب ہوگی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو اعزازات دیں گے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرامز نشر کریں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت مختصر، درمیانے اور طویل مدتی ترقیاتی اقدامات پر کام کر رہی ہے تاکہ صوبے میں مختلف شعبوں کو مستحکم کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں برطانیہ کے ادارے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے تعاون سے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کے حوالے سے مجوزہ لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے کے صحت، تعلیم، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، موسمیاتی تبدیلی، صاف پانی کے پینے کے پانی کی فراہمی اور دوسرے شعبوں میں تعاون پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے لیے پائیدار اقدامات کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت اور امریکی عالمی ترقیاتی ادارے USAID نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی تعمیر اور غذائی ضروریات کے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور کراچی میں امریکی قونصل جنرل کانریڈ ٹریبل اور USAID کے مشن ڈائریکٹر ویرے کیٹ اور سومنوری اساری کے درمیان کراچی میں ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ USAID تعلیمی شعبے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بھی ایک منصوبہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور غذائیت سے متعلق ایک منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے موقع پر ایک سیمینار کے مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے تنازعات والے خطوں میں خواتین اور بچوں کے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقررین نے کشمیر اور فلسطین میں خواتین اور بچوں کے لامتناہی مصائب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے متنازع خطوں میں جاری ابتر حالات نے خواتین اور بچوں کی زندگیوں پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ معروف موسیقار نثار بزمی کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1924 میں ممبئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فلمی موسیقی کے شعبے میں اپنے فنی سفر کے آغاز پر اپنے نام کے آخر میں بزمی لکھنا شروع کیا۔ 1939 میں آل انڈیا ریڈیو نے ایک فنکار کے طور پر ان کی خدمات حاصل کی اور انہیں 1944 میں اپنے پہلے نغمے کی دھن ترتیب دی جو ممبئی کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر کیا گیا۔ ان کی پہلی فلم جمنا پار 1946 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کے بعد ان کا شمار جلد صف اول کے فلمی موسیقاروں میں ہونے لگا۔ نثار بزمی نے بھارت میں 40 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں سے 28 فلمیں ان کے پاکستان آنے سے پہلے ریلیز ہوئیں۔ انہوں نے 60 سے زائد پاکستانی فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ نثار بزمی 2007 میں آج کے دن کراچی میں انتقال کر گئے۔ آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے پانی امن کے لیے۔ یہ دن منانے کا مقصد پانی کی اہمیت اجاگر کرنا اور عالمی آبی بحران سے نمٹنے کے لیے درکار اقدامات کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خاتمے کی مہم کے حوالے سے ایک انٹرویو نشر کرے گا۔ موضوع ہے سوشل میڈیا تعلیم و تربیت کا اہم ذریعہ۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں ممتاز موسیقار نثار بزمی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ آندھی، بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 34، پشاور 25، کوئٹہ 20، گلگت 21، مری 10، مظفر آباد 27، سری نگر 17، جموں 27 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ملک سے اس ناسور کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ شہباز شریف نے بلوچستان کے نوجوانوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چین نے سی پیک منصوبے میں توسیع اور مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ قوم کل یوم پاکستان بھرپور جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور محنت کی جائے گی۔ مایہ ناز موسیقار نثار بزمی کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج عالمی یوم آب منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔